بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 7 فروری 1904۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے باہر تشریف لاتے ہی ڈاکٹر صاحب سے اپنی ناسازی طبیعت کا ذکر فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ادویہ ان کے متعلق عرض کی۔ اسی سلسلے میں حضرت اقدس نے فرمایا، انسان کا اصل طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کمزوری کا سر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہوا تھا کہ اس وقت جہاد کے خیالات کو دور کیا جاوے اور ہم کو اس سے الگ رکھنا تھا، اس لیے اس نے عوارض اور کمزوری کے ساتھ بھیجا، اور یہ بھی کہ اپنی کسی کارروائی پر گمنڈ نہ ہو بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کے خواستگار رہیں۔ نزول کے لفظ میں بھی یہی سر ہے، گویا آسمان سے اترا ہے، یعنی سب کام خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اس میں انسانی دخل نہیں ہے، اور جب انسانی ارادوں اور منصوبوں سے الگ ہوئے تو وہ سب امور خارق عادت ٹھہرے۔ عام طور پر بھی کہا کرتے ہیں کہ خدا اتر کر لڑا ہے، مگر تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفوں نے سب باتوں کو جسمانی بنا لیا ہے۔ ادھر یہ مان لیا ہے کہ 2000 چادریں پہنے ہوئے اترے گا، معلوم نہیں ان بھگوے کپڑوں کے پہننے سے اس کی کیا غرض ہوگی۔ یہ چادریں شاید حضرت ادریس نے سی کر دی ہوں گی، پھر تعجب ہے کہ وہ کبھی میلی نہ ہوں گی اور نہ وہ کبھی ان کو اتاریں گے اور نہ وہ پھٹیں گی۔ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں جن کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ ادھر یہ لباس تجویز کیا اور خدمت یہ تجویز کی کہ وہ جنگلوں میں خنزیر مارتا پھرے۔ فرمایا یہ لوگ ظاہر پر حمل کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے۔ یہ منتظر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آویں اور 2000 چادریں اڑی ہوئی ہوں، ایک اوپر اور ایک نیچے، لیکن یہ بھی نہیں بتلاتے کہ آیا وہ چادریں آسمان پر رنگی جاویں گی یا یہاں سے ہی فرشتے لے کر آسمان پر پہنچاویں گے اور وہ اوڑھ کر نیچے اتریں گے۔ ان چادروں سے مراد امراض ہیں، اور یہی دونوں امراض ہمیں لگے ہوئے ہیں۔ نیچے کی چادر سے مراد پیشاب کی بیماری ہے اور اوپر سے مراد سر کی بیماری ہے۔ ان دونوں میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہوں۔ حضرت ام المومنین کی طبیعت کسی قدر ناساز رہا کرتی تھی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ فرمایا کہ اگر وہ ذرا باغ میں چلی جایا کریں تو کچھ حرج تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، جب موسم متعفن ہوتا ہے تو ان کو اسی چار دیواری کے حبس میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ لوگ اگرچہ ملامت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں، لیکن جبکہ ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے بجا لانے میں کیا تعمل ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں مساوات رکھی ہے، تو اسی خیال سے کہ کہیں ان کو حبس میں رکھنا معصیت کا موجب نہ ہو، میں گاہے گاہے اپنے گھر سے چند دوسری عورتوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے جایا کرتا تھا، اور اب بھی ارادہ ہے کہ لے جایا کروں۔ یورپ کے اعتراض پردہ پر بے حیائی کے ہیں اور ان میں تفریط ہے، اور مسلمانوں میں افراط ہے کہ گھروں کو عورتوں کے لیے بالکل حبس بنا دیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہ کو باہر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، جنگوں میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جو پردہ کہ سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے، قرآن شریف نے جو پردہ بتلایا ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، دراصل میں تو اسی لحاظ سے کہ معصیت نہ ہو، کبھی کبھی گھر کے آدمیوں کو اس لحاظ سے کہ شرعاً جائز ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، رعایت پردہ کے ساتھ باغ میں لے جایا کرتا تھا، اور میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ باہر کی ہوا کھاؤ۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ہر وقت بند رہنے سے بعض اوقات کئی قسم کے امراض حملہ کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا کرتے تھے۔ جنگوں میں حضرت عائشہ ساتھ ہوتی تھیں۔ پردہ کے متعلق بڑی افراد تفریط ہوئی ہے۔ یورپ والوں نے تفریط کی ہے اور اب ان کی تخلیص سے بعض نیچری بھی اس طرح چاہتے ہیں، حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دریا بہا دیا ہے، اور اس کے بالمقابل بعض مسلمان افراد کرتے ہیں کہ کبھی عورت گھر سے باہر نکلتی نہیں، حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ غرض ہم دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراد اور تفریط کر رہے ہیں۔ 8 فروری 1904 صبح کی سیر۔ حسب معمول حضرت حجت اللہ علیہ السلام سیر کے لیے تشریف لائے۔
سلسلہ کلام مقدمات کے متعلق شروع ہوا اور چند منٹ کے بعد سلسلہ کلام کا رخ بدل گیا۔ فرمایا عیسویت کے مولک فتنے کی نسبت بہت غور اور فکر کے بعد میں نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب صرف قلموں اور کاغذوں کا ہی کام نہیں کہ وہ اس فتنے کو فروغ کر سکے۔ کتابیں ہم نے لکھی تو اس کے مقابل پر انہوں نے بھی لکھ دی۔ لوگ اپنے اپنے نفس کی فکر میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، اور جب انہوں نے مقابلہ ہی نہ کیا تو پھر حق کیسے کھلے؟ اس لیے اب میرا ارادہ ہے کہ ایک لمبا سلسلہ دعا اور انقطاع کا شروع کیا جاوے۔ نرے وعظ اور تبلیغ سے کیا ہوتا ہے؟ انبیاء بھی جب وعظ اور تبلیغ سے تھک گئے اور دیکھا کہ ابھی فتنہ برقرار ہے تو پھر انہوں نے دعا کی طرف توجہ کی تاکہ توجہ باطنی سے فتنے کو پاس کیا جاوے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، سورہ ابراہیم آیت 16۔ یعنی جب رسولوں نے دیکھا کہ وعظ اور پن سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے ہر ایک بات سے کنارہ کش ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اس سے فیصلہ چاہا تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمانہ اسی قسم کا آ گیا ہے کہ انصاف اور دیانت سے کام نہیں لیا جاتا، اور بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کے واسطے دلائل مفید ہو سکتے ہیں، ورنہ دلائل کی پرواہ نہیں کی جاتی اور قلم کام نہیں دیتا۔ ہم ایک کتاب یا رسالہ لکھتے ہیں، مخالف اس کے جواب میں لکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دعا سے آخری فتح ہوگی، اور انبیاء علیہ السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل اور حجج کام نہیں دیتے تو ان کا آخری عربہ دعا ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، سورہ ابراہیم آیت 16۔ یعنی جب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انبیاء و رسول کی بات لوگ نہیں مانتے تو پھر دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالف متکبر اور سرکش آخر نامراد اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی مسیح موعود کے متعلق جو یہ آیا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سورہ قاف آیت 100۔ اس سے بھی مسیح موعود کی دعاؤں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ نزول از آسمان کے یہی معنی ہیں کہ جب کوئی امر آسمان سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسے رد نہیں کر سکتا۔ آخری زمانے میں شیطان کی ذریت بہت جمع ہو جائے گی، کیونکہ وہ شیطان کا آخری جنگ ہے، مگر مسیح موعود کی دعائیں اس کو ہلاک کر دیں گی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا۔ جب حضرت نوح تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے تو آخر انہوں نے دعا کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا جس نے شریروں کا ہلاک کر دیا، اور اس طرح پر فیصلہ ہو گیا۔ آخر ان کی کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جس کو اب ارارات کہتے ہیں۔ ارارات کی اصل یہ ہے کہ ارارات یعنی میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ انہوں نے ایک پہاڑ کا سرا دیکھ کر کہا تھا، اور اب اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا اور بگڑ کر ارارات بن گیا۔ یہ زمانہ بھی نوح علیہ السلام کے زمانے سے مشابہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے، اور وہی الہام جو کشتی کا نوح کو ہوا تھا یہاں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح پر اب خدا تعالیٰ نے فیصلہ کرنا چاہا ہے، اور حقیقت میں اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری دنیا دہریہ ہو جاتی۔ اقبال اور کثرت نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے۔